12 से 14 घंटे कबूतर की परवाज देने के पीछे ऐसा क्या राज छुपा है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाफिज मोहसिन अली साहब से जानेंगे, जो कबूतर 12 से 14 घंटे की परवाज देते हैं, इनके पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा है। क्या वो कबूतर अपनी ब्लड लाइन के ऊपर 12 से 14 घंटे की परवाज देते हैं, या उसके पीछे पॉइंट्स होते हैं, या कबूतर जो है वो अपने दाना पानी के ऊपर शाम की परवाज देता है। तो चलेंगे उस्ताद मोहतरम की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फवाद भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा एहसान है मैं उस रब की ज़ात का। उस्ताद मोहतरम, आज हमारा आपके पास जो आने का मकसद है वो इस बारे में जो हमारे पिजन लवर्स हैं उनके लिए जानना है कि कुछ ऐसे कबूतर, कुछ ऐसी नस्लें हैं जो 12 से 14 घंटे की परवाज देती हैं। आया क्या वो नस्लें अपने स्ट्रक्चर के ऊपर 12 से 14 घंटे की परवाज देती हैं? क्या उनमें पॉइंट्स का किरदार है, या वो अपनी ब्लड के ऊपर 12 से 14 घंटे की परवाज देते हैं? फवाद भाई, इसमें जो मेरी ज़ाती राय है, ये जो मैंने अपना ज़ाती प्रैक्टिकल किया है परिंदे उड़ा के, तो जब हमने प्योर हाई फ्लायर को हाई फ्लायर के साथ क्रॉस किया है, तो उसने हमें कंटिन्यू परवाज़ें दी हैं बगैर स्टीरॉयड के, बगैर किसी मिसाल के तौर पे उसको एक्स्ट्रा फोर्स दिए हुए, उसके जिस्म खून के अंदर कार्बन को बढ़ाते हुए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ाते हुए, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उसका निज़ाम था सांस का, उसको चेक करते बगैर उसके जो हमने हाई फ्लायर को क्रॉस दिया है आपस में उनका जो मिक्सअप करके उड़ाए हैं, तो उन परिंदों ने हमें मिसाल के तौर पे सुबह 5 बजे का अगर पला था, तो वो 2, 2, 2:30, 3, 3:30 तक गए हैं। मसलन 10, 11, 12 तक गए। जब मैंने उनको उसके साथ मैं ये यूज़ किया है नेचुरोपैथी, मिसाल के तौर पे जड़ी बूटियाँ, लौंग, दालचीनी, जड़पान, ठीक हो गया, ये चीज़ें जब यूज़ की, मिसाल के तौर पे दाने के ऊपर चुटकी डाल के दे दी। मेन चीज़ तो उनको जिस्म के अंदर हरारत पैदा करनी थी, या उनकी गोली बना के दे दी, तो इन्होंने मज़ीद 2 से 3 घंटे बढ़ाए, मिसाल के तौर पे मज़ीद। मगर 2 बजे जो बैठता था वो 3 या 4 के गेड़े में चला गया। पर उसने अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो 14 से 15 घंटे नहीं किया। उसकी जो मेन वजह है कि क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड परवाज ही जो है वो 10, 11 घंटे हाई फ्लायर की। फिर जब हमने पट्टी वाले कबूतरों को क्रॉस देखा, मुख्तलिफ कबूतरों में क्रॉस करने की कोशिश की, तजर्बे की बात कर रहा हूँ, क्रॉस करके प्रवास को चेक करवाया, तो वो परिंदों की ऑटोमेटिकली प्रवास जो है वो 12 से 14 घंटे की अपनी प्रवास चलेगी। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम जो लोग उड़ा रहे हैं और जिनकी अपनी ज़ाती परवाज़ इतनी है, इसकी वजूहत क्या है। तो जब उसके पीछे सर्चिंग की गई, तो उसके पीछे मुझे जो नज़र आया वो इंग्लिश टिपलर कबूतर थे। तो जितने भी ये लंबी परवाज़ का चक्कर है, जो अपनी मसलन जिस्मानी ज़ोर के ऊपर जो लोग परिंदे परवाज़ करते हैं, ये उनकी बात हो रही है। ये विदाउट स्टीरॉयड की बात हो रही है, बगैर नुस्खे के सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर की बात चल रही है। तो परिंदों ने इतनी परवाज दी है। हाँ, जो अभी आप कह रहे हैं कि परिंदे इतना लंबा उड़ते हैं या क्यों देते हैं, तो अगर परिंदा को 5-7 घंटे उड़ भी रहा है फहद भाई, तो जब आपने उनके नुस्खे के अंदर टेक्सा को मिक्स करना है, तो परिंदे की परवाज बढ़ जाएगी। जैसे ही आप डेक्सा का फार्मूला कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मसनूई तरीके से उनके खून के अंदर जैसे ही शामिल करेंगे, तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से परिंदे ऐसे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं जुट की शक्ल में। और हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे जिनसे मैंने कुछ अरबी की इबारतें सीखी थी। वो
उलमा थे, आलिम थे, तो वो मुझे कहते थे परिंदा बखील परिंदा है, जो है ना परिंदा जो है ना, ये कबूतर, परिंदों में कबूतर वाहिद ऐसा परिंदा है जो बुखल रखता है। तो जब उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो आपने देखेंगे कि जब भी, ये मेरा चैलेंज भी है, आप फिर भी डेक्सा का फार्मूला, जैसे ही डेक्सा इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आप जैसे ही डेक्सा इंजेक्शन 25 रुपए वाली वायल, डेक्सा मेथासोन वाली एक जी जो आती है वो पूरी कांच की आती है, वो 15 रुपए वाली, वो नहीं, 25 रुपए वाली जब आप यूज करेंगे ना फार्मूले में, तो परिंदे ऐसे जुट में चले जाएंगे। ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि ये एक्स्ट्रा उनके जिस्म के अंदर ना कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों बिल्कुल कम मिकदार के अंदर जाती है, तो वो परिंदे एक दूसरे का जुट बना देते हैं। जैसे ही वो जुट बनाते हैं तो वो फिर एक दूसरे के बुखल के साथ उड़ने की वजह से ना उनकी परवाज लेंथी हो जाती है। और उसके पीछे ये वजह नहीं है कि वो उनकी अपनी जाती परवाज 12-14 घंटे होती है, उसके पीछे वजह ये होती है कि उनको एक एक्स्ट्रा कम्बिनेशन तेज कर दिया है, जिसकी वजह से उनके अमाइनो एसिड जो है ना वो ज्यादा जलने शुरू हो गए हैं। उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे, उनके जलने की जो रेशो है वो बढ़ गई है। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन जलता है, उसके जलने की मकदार ज्यादा हो जाती है। ये कई ऐसी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से परिंदा एक लंबी परवाज की तरफ जाता है, जो 12 से 14 घंटे पर मैक्सिमम। आप अगर इस दौर में जो टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे इधर उधर की बात नहीं करता कि अभी कोई कहेगा जी डेक्सा का टीका कैसे इस्तेमाल करना है, जी या सर्जीनार का टीका कैसे इस्तेमाल करना है, या नेक्टामाइड का टीका, ये इसको बात को छोड़ के इंग्लिश टिपलर कबूतरों को हाई फ्लायर में क्रॉस करें तो 12 से 14 घंटे, 14 से 15 घंटे की प्रवास परिंदों के अंदर आ जाती है। उस्ताद मोहतरम, मौजूदा वक्त में जो सबसे ज्यादा होने वाले परिंदे हैं, सबसे अच्छा क्रास है गर्म इलाकों में भी और नमी वाले इलाकों में। नमी वाले इलाकों में जिधर नमी ज्यादा होती है और गर्म इलाकों में जिधर नमी कम होती है, तो वो सबसे आपकी नजर में अच्छा क्रास कौन सा है कि लोगों को क्या चाहिए कि कौन से परिंदों में क्रॉस करके आगे से वो परिंदे बनाए? फात भाई, जो तो जिन इलाकों में नमी कम होती है, उन इलाकों में अगर परिंदे को 2-3 क्रॉस लगे हुए हैं या परिंदा अपनी ब्रीड से थोड़ा सा आउट हो गया है, तो उसकी हड्डी जो है ना वो सीने की, उस पे अगर बाल कम है, जी बाल कम है, और वो कटती हड्डी है, जिसको ताजा कराम कहते थे ना, काटती हुई हड्डी, जी वो हो, और मजबूत वो इतनी हो कि जैसे पत्थर होते हैं। ठीक हो गया। काटती हड्डी हो, फुल मजबूत हड्डी हो। ये आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बता हाँ, रहे हैं? ये नमी वाले इलाके जी, नमी जिनमें, वाले इलाकों हाँ में नमी वाले स्ट्रक्चर। इलाके में, कि बिल्कुल मजबूत हड्डी हो, काटती हड्डी हो, और कुंदों की लेंथें हो बाहर वाले परों की। ठीक जी हो गया। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जितना लंबा हो सकते हो। ठीक हो गया। और दुम एक पता ना हो, थोड़ी सी खुली दुम हो, तो नमी वाले इलाकों में ये परिंदे परफॉर्म भी करेंगे और जाया भी नहीं होंगे। और उस्ताद मोहतरम, क्रॉस नमी वाले इलाकों में किन परिंदों को आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन सा क्रॉस ज्यादा? आपके शेर हजरात भी हैं, तो अभी आपकी छतें पर फार्म भी कर रही हैं, तो कौन सा क्रॉस सबसे अच्छा आपकी नजर में आए? बात भाई, हम देखते हैं कि जो परिंदा अपनी ब्रीड से थोड़ा सा हटा हुआ है, 2-3 हाथ उसको क्रॉस लगे हुए हैं, जी तो वो ही परिंदे हम आपस में मिक्स करते हैं। ठीक हो गया। क्रॉस करते हैं, क्रॉस से मुराद यहाँ पे मिक्स करना है जी हाई फ्लायर को हाई फ्लायर के साहिब साथ। के मेरी थ्योरी ये है कि अगर अगर आप क्रॉस ब्रीड वाली तरफ जाते हैं तो फिर आपको सबसे बेहतरीन और बेस्ट क्रॉस, जिसका 100% 100% रिजल्ट होगा, प्योर हाई फ्लायर कबूतर और प्योर लो फ्लायर कबूतर को क्रॉस थे, वो सारी जिंदगी शौक करो। मौजूदा वक्त में ज्यादातर लोगों के पास यही क्रॉस जो है, हर बंदा क्रॉस करता है, लेकिन कोई किसी को इस चीज को बताता नहीं कि मेरे पास ये परिंदे देखिए मौजूद है। बात भाई, कबूतरों की चोंचों का लंबा होना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, सबसे पहली बात तो यही है ना। ठीक हो गया। तो बाकी अब बंदा क्या कह सकता है। ठीक हो गया। तो सबसे बेहतरीन क्रॉस यही है, प्योर हाई फ्लायर और प्योर लो फ्लायर को क्रॉस करें और पार्टिसिपेट करें शौक के अंदर। और उस्ताद मोहतरम, जो गर्म इलाके हैं जिस तरह गल्फ के अंदर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर,
گلف کی گرمی ذرا زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو لوگ آپ کے شیر زراعت بھی ہیں ادھر گلف کے اندر، تو ادھر کبوتروں کا سٹرکچر ہر لحاظ سے ادھر جو پنجاب کے گرم علاقے ہیں ان کبوتروں کا سٹرکچر جو نمی والے علاقوں ہیں ان سے تھوڑا الگ ہوتا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ ادھر کون سے سٹرکچر کا کبوتر زیادہ اچھا آپ کی نظر میں پرفارم کرتا ہے؟ ادھر دیکھیں جی سب سے بہترین اور بیسٹ پرندے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور میں جو پرفارم کر رہے ہیں وہ پپلا والے کبوتر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پپلا والے کبوتروں کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ان کے پر بہت بریک نہیں ہے، پتلے پتلے پروں جو ہم دیکھتے اڑتے ہوئے درمیانے چوڑے پروں، گول پوروں کے پرندے ہوں، نرم و ملائم اور ریشم کی طرح ہوں، ہاتھوں سے سلپ ہوتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کبوتر کی ہڈی کا لوز ہونا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، ہڈی جتنی پرندے کی ریشم کے ساتھ مضبوط ہوگی پرندہ اتنا ہی اس کے اوپر سے جانے کے چانس کم ہے، اور جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا جائے گا پرندہ پرواز بڑھاتا جائے گا۔ اور نمی والے جو علاقے ہیں استاد محترم جیسے پپلا والے پرندوں کی آپ نے بات کی ہے، ان پرندوں کو اگر نمی والے علاقوں میں بھی لے جائیں ادھر ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ اسی طرح جو گرم علاقے ہیں پنجاب کے اندر، ابھی ہمارے استاد محترم استاد مٹھو لانی صاحب کے لاہور کے اندر بہت سے گھروں سے مقابلے طے ہوئے ہیں، اور پپلا والے پرندوں کی جتنے بھی پرندے جس علاقے میں انہوں نے چھوڑے ہیں ان کی پرفارمنس لاجواب رہی ہے، چیمپئن پرفارمنس رہی ہے۔ اور ان پرندوں کے بارے میں اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان پرندوں کی واپسی بھی بہت اچھی ہے، ان کا ریکوری موڈ بھی بہت اچھا ہے، اور ساتھ ہی ان پرندوں کا جو سٹرکچر ہے وہ باقی آئی فلائر سے ذرا ہٹکے ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں بات بھائی، میں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر یہ پرندے نہیں چھوڑنے یا وہاں پہ پرفارم نہیں کریں گے، میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں۔ بندے کو دیکھیں اپنا اوپینین دینے کا ہر بندے کا اپنا حق ہے، وہ دے سکتا ہے، تو میرے حساب میں پرندے پرفارم کریں گے، اگر یہ پپلا والے پرندے اگر لاہور بھی چھوڑتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ رزلٹ دیں گے۔ تو استاد محترم یہ جو اسٹیٹ کنڈوں کے کبوتر ہوتے ہیں، جی تو جی کچھ لوگ ان پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ پرندے واپسی اچھی نہیں کرتے، اٹھتے تو بہت جلدی ہیں، گرائی کر لیتے ہیں لیکن واپسی اچھی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ ذرا پار کو آپ ڈیفائن کریں کس طرح کا، جی باہر کے بغل کے ساتھ کے آگے جو سات پار ہوتے ہیں یہ کس طرح کے ہونے چاہیے؟ فہد بھائی، اسٹیٹ پروں کے وہ کبوتر واپسی نہیں کرتے جن کے آخری لاکھ پورے نہیں ہوتے۔ جی آخری لاکھ سے مراد یہ ہے کہ جن کا 8واں 9واں 10ویں پروں کا نا لاکھ نہیں ہوتا۔ جب آپ بالکل سٹیٹ تیلیاں لیں گے، ٹھیک ہو گیا، یا تو وہ ہے نا کہ ان کی ایسے مثال کے طور پہ اتنی لینتھ اتنی ہو نا کہ جب آپ ان کو مکمل کھولیں نا تو آخری پروں میں ایسے گیپ بن جائیں، جی یہ بڑی کام کی بات ہے۔ جب تک آخری کندہ لینتھی ہے تو کھولنے پہ ایسے گیپ نہیں بنتا تو اس کی واپسی ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی کندے چلنے کی سپیڈ تیز رہتی ہے ہر وقت، وہ شام تک چلتا رہتا ہے، وہ موشن میں ہی نہیں آتا کہ واپس آئے۔ پہلا نمبر، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹ کندے کا بالکل کبوتر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کے آخری پروں کا لاکھ لگنا بہت ضروری ہے۔ لاکھ سے مراد یہ ہے نا 8واں 9واں 10واں ایسے اوپر نیچے ہوں، جی یہ نیچے 8واں اس کے اوپر 9واں اس کے اوپر 10واں آخری لاکھ بناؤ تو وہ تب آئے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ایسے تینوں سٹیٹ سیدھے ہوں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہ بڑا اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں پرندہ ضائع نہیں ہوتا۔ استاد محترم یہ بغل کے ساتھ جو آگے والے پار ہوتے ہیں یہ کس طرح کے ہونے چاہیے اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے، کہ آیا ان میں کچھ راز ہے ایسا؟ یہ بہت بڑی آپ نے بڑی بات کی ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم اب ادھر آ کے نا پوائنٹوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر جی مثلاً کراسنگ، مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی بغل کے ساتھ پروں کا سیدھا ہونا ہائی فلائر کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ تو جی صحیح صاحب کہ آپ جو پرندے دیکھیں گے نا جن کی آپ نے بات کی ہے، جی ان کے بغل کا جو پہلا پارا ہے نا جہاں سے کلی نکلتی ہے، جہاں جی سے جی پہلا گراتا ہے دوسری گراتا ہے، اس کے ساتھ کی جو کلیاں ہیں نا وہ میکسیمم سیدھی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ پرندہ زیادہ گرائی کرتا ہے۔ ٹیڈی کی جو اچھا بہت اچھے بلڈ کا اور اچھی پرفارم کرنے والا ٹیڈی ہوگا، اس کی بغل کے پہلے پر کے ساتھ والی جو کلیاں ہیں نا وہ کم سے کم 3 4 5، میں تو کہتا ہوں 5 7 کلیاں سیدھی ہونی چاہیے،
ٹھیک ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایسے وہ مرغی کے پروں کی طرح مڑ گئے اور بغل پہ ایک ہی گچھا بالکل ایک پر جی جیسے نظر آتا ہے، اگر ہائی فلائر میں یہ ہے تو یہ جو ہے نا وہ بہت نقصان ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اس کی پرفارمنس کے اندر نا بہت زیادہ مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. کیوں کہ یہ لو فلائر کا پر ہائی فلائر کے اندر چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. پھر اگر آپ نے وہ پوائنٹ اگر ادھر آ گیا ہے مثال کے طور پہ، اب دوسری بریڈ کا پوائنٹ آ گیا نا بیچ میں، اگر وہ پوائنٹ اس کے اندر آ گیا تو پھر اگلے کندوں کا سٹائل بھی وہ لو فلائر والی طرف ہونا چاہیے. تو استاد محترم آیا کیا ایسے کبوتر گرائی نہیں کرتے اور نیچے نیچے رہتے ہیں؟ اس کندے کے کبوتر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لو فلائر کا جو سٹائل ہے وہ چلاتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایسے گرائی کرتے ہیں وہ پرندے. جی اگر ان کے ساتھ اگر دیکھیں یہ تو پھر اندر جو بلڈ ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنے فیصد اس کے اندر ہائی فلائر اور کتنے، اگر اس کے اندر ہائی فلائر کا جو مثال کے طور پہ بلڈ زیادہ ہے تو اس نے گرائی کرنی ہے. اگر 50-50 ہے تو مزید گرائی پھر بھی کرنی ہے. وہ اوپر جا کے لمبا چلتا رہتا ہے. اگر آپ کے پاس بہت اچھی دوربین ہو تو آپ دیکھیں کہ اوپر پرندہ ایسے چل رہا ہوگا لمبا لمبا. تو استاد محترم کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کبوتر کے پار ہوتے ہیں وہ کبوتر کی فلائنگ سٹائل شو کرتے ہیں کہ ان پروں کا کبوتر اس طرح گرائی کرے گا، ان کا پروں کا کبوتر اس طرح لانگ چلے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلڈ کے اندر ہوتا ہے. تو جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے اگر پٹی والا کراس کیا جائے گا تو وہ بلڈ وائز وہ چیز آگے ٹرانسفر ہوگی تو وہ کبوتر تو پھر پروں والی بات ختم ہو گئی نا. پھر تو بندہ یہ بات کرے کہ بلڈ کے اوپر پرندہ اٹھتا ہے، پروں کے اوپر اس کا کوئی کردار نہیں، نہیں پوائنٹس دیکھیں، ادھر نہیں پھر جی کام جی کرتے. مثلاً دیکھیں وجنی ہے نا بلڈ اگر کراسنگ دیتے ہیں تو کون سا بلڈ اسٹرانگ تھا اور کتنی پرسنٹ آگے گیا ہے جی یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر مثال کے طور پہ ایک چیز کا پڑلا بھاری ہے، جب مثال کے طور پہ اگر پٹی والوں کا پر زیادہ بلڈ اس میں وہ موجود ہے اپنے تو بلڈ میں اسٹرانگ ہے ہاں اور بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو جتنا زیادہ اپنے بلڈ میں اسٹرانگ ہوگا اس کا اتنا ہی جو ہے نا کوالٹیز آگے ٹرانسفر کوالٹی ہوں گی. آگے تو استاد ٹرانسفر. محترم میں سے تو پھر بات کلیئر ہے کہ پوائنٹ جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. دیکھیں بلڈ اس ٹائم ہر بریڈ کا پیور بریڈ کا اپنا ایک خاص پوائنٹ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، ابھی میں نے بات کی ہے پروں کے گچھے کی جی بغل کی، اور ایک بات کی ہے سیدھے ہونے کی. یہ دو علیحدہ علیحدہ پوائنٹ ہے نا. بالکل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بریڈ کو ڈیفائن کیا ہے انہوں نے. جب میں نے کہا ہے کہ سیدھے ہوں گے تو کس کا آئی کی طرف، جب گچھا بن کے ایک ہی بن جائے گا اور اگلا پر اس کا ہائی فلائر ہے تو یہ اس کی پرواز میں ڈسٹربنس. وہ جیسے ہی وہ ہوگا تو فہد بھائی میکسیمم کبوتر جن کا گچھا بنتا ہے وہ ٹپلر کبوتروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انگلش ٹپلر کے ساتھ ان کا تعلق ہے. وہ آنکھوں سے اوجل ہو کے لمبا چلتے ہیں اوپر اور ایسے گچھا بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نکل کے بھی لادا لاتا آتے ہیں جب ٹوٹتے ہیں. چاہیے کوالٹی ٹپر سے بھی آگے ٹرانسفر بالکل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ ٹپلر میکسیمم کبوتر ہیں جو ابھی تو آئے پٹی والے ایک چھت کے قریب کھڑے ہو کے اڑتے ہیں، ایک تھوڑا شو کے اڑتے ہیں، یہ مکمل بند ہو کے اڑتے ہیں. یہ تو آپ کی وہ کہتے ہیں نا وسیع نظری کا کمال ہے کہ آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ کون سی بریڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو استاد محترم کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کے بچے ہیٹ کرتے ہیں جوڑا ڈالتے وقت. استاد کرام اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے سینئر لوگ ہیں کہ اس جوڑے کے بچے ہیٹ کریں گے. ان کے مشاہدے میں پریکٹیکل میں آیا ایسی چیزیں آئی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ایک نالج ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی ایوریج بنائیں گے. تو جو پرندے اچھی ایوریج بناتے ہیں جب ان سے ہٹ لی جائے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ پرندے فلیٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسا جوڑا ڈالتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں کوالٹی مثلا ہٹ بھی کرے اور جی ایوریج بھی کرے، ایوریج بھی بنائے. ایک ہی جوڑا لگائیں جی آپ. جس طرح بھی ہمارا ٹاپک ہے 12 سے 14 گھنٹے کی پرواز جو کبوتر جس دے رہا پرندے کا پلہ جسم کا جی جس میں دو ہی کوالٹیاں بتاؤں گا ہوں گی، وہ ہٹ بھی کرے گا اور ایوریج بھی نکالے گا اور انشاءاللہ ضائع بھی نہیں. کیا ایک تو پلے کا بھاری ہونا جی بہت ضروری ہے. بھاری سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے آپ پر کے نیچے ایسے ہاتھ رکھیں گے نا جی تو اس نے ایسے زور نیچے دیا ہو. میری بات سمجھ آئیے؟ جیسے جب آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہے جی تو یہ بھاری ہے، اس کا ایک یہ بھاری پن
اور دوسرا جب آپ اس کے پر کو کھولیں گے نا اس کی باہر کی لینتھیں جو ہے نا جی 8واں 9واں 10واں پر وہ لینتھ میں ذرا لمبا ہو 9واں اور 10واں کندہ برابر ہو پر کی لینتھ کے ساتھ 9ویں اور 10ویں کندے کا برابر ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا نہیں تو پر مڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلے کراسوں میں کبوتر خراب ہو جاتے ہیں 9واں اور 10واں لینتھ کے ساتھ پورا ہو اور جب آپ کھولیں تو باہر کے کم از کم 5-6 پروں کا لاک لگے اور پر اندر کی طرف کھینچ رہا ہو یہ پر لگا لے انشاءاللہ تعالی بچہ ایٹوی دے گا اور ایوریج بھی دے گا اور جسم کی جسامت ہے جو وہ کیسی ہونی چاہیے جسامت کا تو فہد بھائی وہی ہے نہ اتنا بڑا پرندہ ہو نہ اتنا چھوٹا ہو درمیانے سائز کے پرندے ہوں مادی آپ چھوٹی رکھیں نر کو آپ بڑا رکھیں ٹھیک ہو گیا مادی کی دم نر سے لازمی چھوٹی رکھیں اگر نر سے مادی کی دم اگر آپ بڑی رکھتے ہیں تو مادی کی دم پھر ایک پتہ لازمی رکھیں اور نر کی دم 3 پر چوڑی ہو یقین مانے کہ ساری دنیا کے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی دم کی مادی کبھی بھی بچے خراب کرتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پتہ دم کی مادی لگائیں نر کی دم 3 پتے کھلی ہو اور مادی سے چھوٹی ہو آگے سے بچے پھر بھی بیلنس ہیں چیمپئن بچے نکلیں گے پھر آگے بیلنس کی بات کر رہا ہوں جی بچے پھر بھی بیلنس نکلیں گے ویسے تو مادی کی دم چھوٹی رکھیں گے تو بچے بیلنس نکلیں گے اچھا استاد محترم کبوتر کے اندر کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کبوتر اس کی تمام جو سٹرکچر ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے ایسا کوئی ایک چیز ہے ہاں بالکل ہے کبوتر کے جو جسم کے اندر بیلنس کا جو نظام ہے وہ کبوتر کے جو پچھلا داڑ ہے اس کے ساتھ ہے پچھلے داڑ سے مراد کبوتر کی ہڈی جی کو چھوڑ کے ہڈی جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے پیچھے پیچھے جتنی چیزیں باریک ہوتی جائیں گی کبوتر اتنا بیلنس ہوتا جائے گا تو آیا کیا جو کبوتر کے جوائنٹ ہیں وہ ہڈی کے نزدیک ہونے چاہیے یا کتنا ان میں بس دیکھیں بیلنس کی جو آپ نے بات کی ہے نا وہ ہڈی سے باہر آ جاتے ہیں جی اس سے پیچھے جو چیز آ جائے اسٹرکچر گی آ جاتا ہے اس کا پیچھے ایک تو پیچھے وہ کمر آ جائے گی اس کا دمچہ آ جائے گا اس کی دم آ جائے گی اور جوائنٹ 3 ہی چیزیں آتی ہیں جی اور ساتھ اس کا پیٹ آ جاتے ہیں یہ چاریں چیزیں جتنی باریک ہوں گی کبوتر جو ہے وہ اتنا ہی بیلنس ہوگا تو بھائیو اب آپ سے اجازت چاہیں گے تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے اور کچھ ہمارے جو دوست بھائی ہیں ان کے کوشچن تھے ان میں سے ایک ہمارے بھائی ہیں انڈیا سے انہوں نے بولا تھا کہ استاد محترم سے پوچھنا ہے کہ یہ مسیل اور پریل جب جوڑا ڈالنا ہے تو استاد محترم نے بتایا تھا کہ یہ مسیل اور پریل کیا ہوتا ہے تو اپنی ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ